السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیئیدکم ویقرہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، اور بہت سے اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کے غصے کو نکال دے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اقدام کے نتائج کے طور پر مسلمانوں کے سینوں کی جلن کو دور کرے گا اور انہیں ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ مکہ میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو قریش کی طرف سے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ابھی بھی مسلمان بچوں، عورتوں اور ضعیفوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب تمہارے حملے کے نتیجے میں ان ظالموں کی درگت بنے گی تو مظلوم مسلمانوں کے سینوں کی جلن بھی کچھ کم ہوگی۔ اب جو آیت ام الحزم کے لحاظ سے شروع ہو رہی ہے وہ اپنے خاص انداز میں لہجے کے ساتھ قرآن میں 3 مرتبہ آئی ہے، 2 مرتبہ اس سے پہلے اور تیسری مرتبہ یہاں سورہ بقرہ کی آیت 313 میں فرمایا۔ ایک ہی موضوع کی حامل ان تینوں آیت کے نہ صرف الفاظ آپس میں ملتے ہیں بلکہ ان میں ایک عجیب و غریب مشابہت یہ بھی ہے کہ ہر آیت کے نمبر کے ہندسوں کا حاصل جمع 5 آتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکم ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیحجۃ واللہ خیر بما تعلمون۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو نہیں رکھتے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ قلبی دوستی کا کوئی تعلق، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دوسری قوموں کے خلاف برسر پیکار ہونا اور بات ہے تمہیں اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، گویا اس حکم کے اندر نسبتاً سخت امتحان ہے۔ چنانچہ اللہ تمہارا یہ امتحان بھی لینا چاہتا ہے۔ یہ دنیاوی رشتوں کے خوشنما بندھن جب تک ایمان کی تلوار سے کٹیں گے نہیں، اس وقت تک اللہ اور دین کے ساتھ تمہارا خلوص کیسے ثابت ہوگا؟ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، یہ کعبہ اللہ کا گھر اور توحید کا مرکز ہے، جبکہ قریش اعلیٰ اور اعلان کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے متوالی بھی بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ کے ان دشمنوں کا اس کی مساجد کے اوپر کوئی حق کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت جیسے وہ اعمال جن پر مشرکین مکہ پھلوئے نہیں سماتے۔ ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے کفر کی سبب اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔